ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن إلى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر وکل قوم ہاد الصلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. جتنی دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں، جناب ابرار صاحب مریض ہیں اور بھی مریض ہیں، جو دلیں آپ کے دلوں میں دعائیں موجود ہیں، وہ علیم بذات الصدور ذات ہے. سب دعاؤں کی قبولیت، سب مشکلات کے حل کے لیے بآواز بلند صلوات. میرے محترم سامعین گرامی، آج کی اس پر مسرت اور خوشیوں سے بھری ہوئی تقریب و محفل جو دو عظیم ہستیوں کی ولادت بسعادت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوش نصیب ہیں وہ دوست جن کو ان پروگراموں میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں اصل میں ہمارا ماننے والا، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش نظر آتا ہے اور ہمارے غم میں مغموم نظر آتا ہے. تو اس زاویے سے آپ خوشی میں شریک ہیں، لہذا آئیے قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ کے سامنے سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں مالک الملک یہ ارشاد فرما رہا ہے انما انت منذر، کہ اے میرا رسول آپ ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو آگاہی دینے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے جو ہر زمان میں رہے گا. سبحان پڑھ لیجئے بآواز بلند. اس آیہ مجیدہ میں دو ہستیوں کا ذکر ہوا ہے، ایک نذیر کا، ایک صاحب ہدایت کا. رسول اعظم کے لیے لفظ منذر استعمال ہوا ہے اور امام معصوم کے لیے لفظ ہادی استعمال ہوا ہے. اور 17 ربیع الاول بھی دو عظیم ہستیوں کی ولادت و سعادت
یعنی رسالت کا ذکر بھی ہے، امامت کا ذکر بھی ہے، یعنی دو صادقین، رسول بھی صادق، امام بھی صادق۔ دنیا اگرچہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتی تھی ابتدا میں، لیکن صادق ضرور مانتے تھے۔ یہی جملے ان کی زبان پہ ہوا کرتے تھے، وہ دیکھو صادق آ رہے ہیں، وہ دیکھو آمین آ رہے ہیں۔ اور بعین ہی امام صادق کے متعلق بھی ایسے ہی گفتگو ہے۔ کتنے لوگ تھے جو امام کو امام منصوص من اللہ نہیں مانتے تھے، لیکن صادق مانتے تھے کہ یہ رسول کا وہ فرزند ہے، کوئی ارشاد ان کی زبان سے صادر ہوتا ہی نہیں مگر وہی ہوتا ہے جو ان کے جد نے ارشاد فرمایا۔ امام صادق اور رسول صادق۔ لہذا آج کی اس تقریب میں، اس جشن میں ان دو ہستیوں کا ذکر ضروری ہے، لیکن اب کتنا ٹائم ہے؟ اب اس ٹائم کے اندر کوشش کر کے تھوڑا سا ذکر ہو معصوم اول کا اور تھوڑا سا ذکر معصوم ثانی کا ذکر ہو جائے۔ اگرچہ کما حق ہو دونوں مضمون ہی ادھورے رہ جائیں گے، لیکن بقول اس شاعر کے آب دریا رو نہ تواں کشید، بے قدر تشن بھی باید چشید۔ ارے دریا کا سارا پانی نہیں پی سکتے، جتنا پیاسے ہو اتنا تو پی لو۔ رسول اعظم کی ولادت بسعادت، جس کے لیے وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ مخلوق اول، نور رسالت، یہ حدیث ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے جملہ عرض کروں کہ جس طرح رسول اعظم کی رسالت پر ایمان رکھنا واجب ہے، اسی طرح ان کے فرامین پر یقین اور ایمان رکھنا لازم ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر دیکھ کر ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا، کم از کم اتنا ذہن کو قریب ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ حضرت امیر بھی کب سے ہیں، اگرچہ وہ اول ما خلق اللہ نوری کا لفظ نہیں، لیکن یہ دوسری حدیث اس پہلی حدیث کے ساتھ ذرا ضم کیجئے، نتیجہ جلدی مل جائے گا۔ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر دیکھ کر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جب سے پہلا حصہ ہے تب سے دوسرا حصہ ہے، جیسا پہلا حصہ ہے ویسا دوسرا حصہ۔ آئیے، میں حاضر ہوا، ہمارے مولانا سید عابد حسن جعفری صاحب قبلہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ایک سیب جو ہے کاٹا اور آدھا سیب جو ہے اس کی ڈلی بنا کے مجھے دی، کہا کہ ذرا تناول کیجئے قمی صاحب۔ میں نے وہ سیب کھایا، بہت شیریں، بہت عمدہ۔ اس کے بعد انہوں نے وہ دوسرا حصہ جو علیحدہ بشقاب میں رکھا تھا اس سے پھر ایک ڈلی کاٹ کے پھر وہ مجھے دی، کہا لیجئے قمی صاحب۔ میں نے وہ جیسے وہ تناول کیا تو کہنے لگے مولانا یہ سیب کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ یہ وہی سیب تو ہے، فرق نہیں ہے، جیسا پہلا حصہ ہے ویسے جو ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ایک رسالت میں ڈھلا اور دوسرا نور جو ہے امامت میں ڈھلا۔
اور وہ نور عالم انوار سے گزرتا ہوا. اب وہ دنیا کی ستم ظریفی دوستو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا. کبھی پاک پیغمبر کے والد کے متعلق جو ہے گستاخیاں ہوں گی، کبھی لب کشائیاں ہوں گی، جی زبان درازیاں ہوں گی، کبھی حضرت امیر کے والد کے متعلق جو ہے آپ کے کانوں تک یہ باتیں آئیں گی گستاخی کی، کبھی خود پاک پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ کے متعلق جو ہے گستاخیاں ملیں گی. اب وہ نقل کرتے ہوئے زبان لرزتی ہے دوستو، لیکن قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے تقلبک فی الساجدین، اس نور کو اللہ نے سجدہ کرنے والی صلبوں سے گزار گزار کر یہاں پہنچا. یعنی نبی کے والدین، امیر کے والدین، جی پورے سلسلے کو دیکھیں تو یہ طیب و طاہر. اور یہی وجہ ہے کہ خود آپ زیارت امام حسین میں بھی آپ یہی جملے پڑھیں گے، اشہد انک کنت فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. اے حسین ابن علی، آپ کے شجرہ طیبہ جو ہے جی علی سے لے کر آدم تک اور پھر نیچے سجاد سے لے کر مہدی تک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اصل بھی پاک ہے، آپ کی نسل بھی پاک ہے. رسول اس پورے چیپٹر کو اگر پڑھے انسان پاک پیغمبر کے آبا و اجداد، جی اس کے لیے پھر ایک ٹائم چاہیے کہ خود علامہ مفتی جعفر حسین نے سیرت امیر المومنین جو لکھی ہے اس میں ان آبا و اجداد کا ذکر کیا ہے اور وہ کچھ خاص باتیں نقل کی ہیں وہاں. کوشش کیجئے کہ ذرا اس کتاب کو دیکھیے تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کے آبا و اجداد کی کیا منزلت ہے. جی ہاں. اور پھر اگلا جملہ دے کر فرمایا کہ یہ نور کے متعلق دوسرا جملہ دے کر فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرا حصہ ہے، بضع حصہ ہے، ٹکڑا ہے. اور آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ حصہ جو ہے یعنی جز کو کہا جاتا ہے. جی حصہ تو فارسی ہے نا، اصل میں جز عربی ہے لفظ، یعنی زہرا جو ہے وہ میری جز ہے، میں کل ہوں اور کل بنتا ہے جز سے. اجزاء کو جمع کیا جائے تو بنتا ہے کل، یعنی زہرا جز ہے، میں کل ہوں. تو پھر ماننا پڑے گا جب سے کل ہے تب سے اس کی جز ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوستو شان رسالت بیان کرتے جاؤ، جتنا رسول اللہ کو بلند پیش کرتے جاؤ گے اتنا اس کے جز جو ہے خود بخود بلند ہوتے جائیں. اور پھر دیکھ کر فرمایا الحسن والحسین ریحان عطایا، حسن اور حسین جو ہیں میری خوشبو ہیں، میں گل ہوں اور یہ خوشبو ہیں، میں پھول ہوں، یہ خوشبو ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پھول کی اہمیت بڑھتی اسی خوشبو سے ہے اور خوشبو پھول سے جدا نہیں ہوتی. یعنی جب سے جی میں پھول ہوں، حسنین خوشبو ہیں، یعنی جب سے پھول ہے تب سے اس کی خوشبو ہے. تو ماننا پڑے گا کہ حقیقت میں جی یہ نور اول جو ہے مجموعہ ہے پنجتن کا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا. بلکہ جملے کو آسان کروں، بزرگان تو جانتے ہیں. دیکھیں بزرگان موجود ہیں لیکن جب قافلہ جو ہے کارواں بڑھتا چلا آ رہا ہو تو بچے بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا ان کا بھی حق ہے. بعض اوقات باتیں جو ہے ریپیٹ بھی آمدن کر دی جاتی ہیں. کہ میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کو نبی سمجھ میں نہ آئے، میرا خیال ہے کہ پھر علی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا.
یہ خامخواہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا سے علی منوا لیں گے. نہ میرا دوستو، ہو ہی نہیں سکتا. جب تک دنیا کو نبی سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک علی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے آئیے فضائل میں آغاز جو ہے شان رسالت سے کیا جائے، تاکہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جائے گا. بلکہ میں جملے کو بدلوں، آسان کر دوں. دیکھیں گورنمنٹ پاکستان نے رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دی، جس کا کیا کام ہے؟ چاند کی تعیین. 7ویں کا یا 9ویں کا؟ نہ، پہلی کا. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ اگر پہلی کے چاند میں ہو گیا اختلاف تو پھر یہ اختلاف آخر مہینے تک چلا جائے گا. اگر پہلی کے چاند پہ اتفاق ہوا تو وہ اتفاق آخر ماہ تک رہے گا. یہی میری ہی دلیل ہے. میں کہتا ہوں اگر دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو پھر آخری محمد. اور اگر دنیا نے یہ نعرہ لگا دیا کہ محمد ہم جیسا، استغفر اللہ، تو پھر یاد رہے دوستو 12 امام جو ہے آپ دنیا کو نہیں سمجھا سکتے. اس لیے پہلی جو ہے اس نور اول، نور رسالت. اب اس کی باتیں کہ یہ نور ہے، یہ بشر ہے، یہ پوری ایک بحث ہے جس کو پڑھنا چاہیے. پھر ان کے علم کے متعلق باتیں، اور پھر حضرت عمران ابو طالب کے ایمان کے متعلق باتیں. لیکن میں تو ایک جملہ کہتا ہوں دوستو، دنیا سے یہ محبت سے یہ باتیں، ہر وقت مناظرہ نہیں چلتا. اپنے خاص محفل میں چائے کی سبیل پلا کر، بسکٹوں کا نیاز کھلا کر آپ اپنے دوست اور بھائیوں کی محفل میں یہ بات محبت سے پوچھ سکتے ہیں کہ دوستو کہ اگر عمران ابو طالب مومن کامل نہیں تو رسول اللہ معصوم نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی غذا، رسول اللہ کا کھانا، رسول اللہ کا پہننا، رہنا، سہنا، وہ جو ہے طیب و طاہر ہونا جو ہے وہ شرط ہے. اور اگر عمران ابو طالب مومن کامل ہی نہیں، میں جملے کو آسان کروں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پوری ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے. اور وہ فرعون کی گود میں جا پہنچے اور دودھ پلانے کا وقت آیا تو پڑھیے ذرا قرآن. میں یہ ذہن سمجھتا ہوں، میرا مجھے عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر نے دودھ اپنی والدہ کا پیا ہے. ان کو 2 سال کی عمر میں جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، ایک کھلی ہوا کے لیے، کھلی فضا کے لیے، جو اس وقت جو ہے مکے کا جو ماحول تھا اور وہ وہاں جو ہے فضا جو ہے وہ صاف نہ تھی، جس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا اور وہ کھلی فضا میں بہک لے کر گئی ہیں. لیکن وہ دودھ پلانے کا جو پیریڈ ہے، وہ مدت خاص جو ہے وہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. اور جناب موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے دایا عورتیں جب آگے بڑھیں، قرآن کہتا ہے منہ موڑ لیتے ہیں حضرت موسیٰ، ادھر سے مڑ کر آتی ہیں تو پھر رخ جو ہے حضرت موسیٰ دوسری طرف موڑ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے حرام قرار دے دیا موسیٰ پر ان تایا عورتوں کا دودھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیں اللہ کے نبی اور وہ ہیں غیر مسلمہ. حضرت موسیٰ امتی نبی ہیں ہمارے نبی کے، ہمارے نبی سید و سردار نبی ہیں. ایک امتی نبی جو ہے وہ ایک وقت کا دودھ جو ہے غیر مسلمہ عورت کا نہیں پیتے، جو اس کا سید و سردار نبی ہے. اگر عمران ابو طالب مومن کامل نہیں تھے، 18 سال رسول اللہ ان کے دسترخوان پہ کھانا کیسے کھاتے رہے؟ خود دودھ پلانے اور اس کے جو باب ہے، باب رضاعت، اس کو کتب میں اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے تب ایک منزل یقین پہ پہنچتا ہے کہ پیغمبر کس بلندی کا نام ہے. اب دنیا نے ظاہر کو دیکھا ہے، دنیا نے کہ
لکھنے کے لیے کہ پاک پیغمبر پر جب پہلی وحی نازل ہوئی لکھنے والوں نے لکھ دیا، اگرچہ تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کہ واپس تشریف لے اور دیکھ کر فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی، کہ یہ جو ہے میرے کمبل جو ہے مجھے اڑا دے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بخار آ گیا ہے، کسی نے مجھے دبوچا ہے اور پسینہ جو ہے میرا رک نہیں رہا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور ورقہ بن نوفل جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد ہیں ان کے پاس جاتی ہے، اور وہ جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے وہ دیکھ کر کہتے ہیں خدیجہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے شوہر نامدار جو ہیں وہ رسول بننے والے ہیں، جو نبی ہیں انہیں علم نہیں. ورقہ کو علم ہے لیکن ناطق کے قرآن کو علم نہیں. تو پھر آئیے جملے کو اور آگے بڑھاؤں کہ جب اور ساتھ درو گورا حافظہ نباشت، جی ساتھ یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ جناب حلیمہ سعدیہ جب لینے کے لیے آئی ہے اور وہ آخر میں آئی کیونکہ اس کی ناکہ جو ہے وہ تیز نہیں چل سکتی تھی، لہذا جب وہ آئی تو امیروں کے بچے جو ہیں وہ تو لے کر جا چکی تھیں اور دایا عورتیں، بس یتیم عبداللہ باقی تھے، لہذا اور تو بچہ نہ ملا، لہذا وہ اسے لے کر چلی. اور پھر اس سلسلے میں آگے فضائل لکھے گئے کہ اس ناکہ پہ جیسے پیغمبر کو لے کر جو ہے سوار ہوئی ہے اور وہ ناکہ جو ہے اتنا تیز چلی کہ باقی ناکہ اور اونٹنیوں سے آگے ہو گئی، اور وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی ہاں اس پہ پیغمبر نے ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. وہ کھجور کا درخت جو کتنے سالوں سے خشک تھا، جی نبی اس کے نیچے گئے تو وہ جو ہے ثمردار ہو گیا. ہاں دنیا نہ مانے تو پھر نبی کو علم نہیں ہے کہ میں نبی بننے والا ہوں، اور اگر ماننے پہ آ جائے تو اونٹنی کو بھی علم ہو جاتا ہے میرے اوپر نبی آ گیا، بکری کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر نبی نے ہاتھ پھیر دیا. نبی نبوت کے لیے بنیادی شرط ہے علم، پہلی شرط نبی کے لیے ہے علم. اب دنیا جو ہے وہ علم کے لیے، نبی کے لیے لفظ امی کا معنی کیا ان پڑھ. قرآن میں پیغمبر کے لیے لفظ امی استعمال ہوا ہے، اور امی کا معنی جو ہے دنیا نے کیا کیا؟ ان پڑھ. جی آئیں سرکار امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، مل کر آخر تک باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ. امام نوحم دیکھ کر فرماتے ہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے امی کے متعلق؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھ ہیں. اس وقت امام فرماتے ہیں کہ نبی 72 زبانوں میں لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. یہ جملہ ہے امام نوحم کا ہے، اور پھر امام نے وہاں تشریف فرمائی ہے اور دیکھ کر فرمایا کہ امی اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی دھرتی جو پانی کے اوپر بچھائی گئی وہ مکے کی دھرتی ہے، مکے کی زمین ہے، اس لیے مکے کو کہا گیا ام القرى. قرى جمع ہے قریۃن کی، بستی، آبادیاں. جی قرى یعنی آبادیوں کی اصل، سب سے پہلی آبادی جو پانی کے اوپر زمین کو قائم کر کے قائم کی گئی وہ مکہ ہے، ام القرى. امام فرماتے ہیں کہ مکے کا نام ہے ام القرى اور نبی ہے مکی، یعنی امی یعنی صاحب مکہ، مکے والے. لیکن دنیا نے اس کا معنی جو ہے یہ ان پڑھ کیا. لیکن میں قرآن کی آیت یہ پیش کر سکتا ہوں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آخر والے قرآن سورہ جمعہ اور یہی آیت جو ہے ہاں تھوڑے رد و بدل کے ساتھ 3 اور جگہوں پر بھی یہ آیت آئی ہے. قرآن کہتا ہے یہ نبی آئے ہیں اس لیے کہ کتاب
کی تعلیم دینے آئے ہیں، حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں پڑھانے، اور خود ہیں ان پڑھ۔ نبی عالم علم لدنی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے علم کا اندازہ لگانا ہو کہ کتنا بڑا یہ عالم ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا شاگرد کون ہے۔ ان کے شاگردوں سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ کتنا گہرا ہے۔ دوستو، جس کا شاگرد علی ابن ابی طالب ہو، اور میں بعض اوقات سوچتا بھی رہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین کے فضائل جو ہیں وہ بے حساب ہیں، کثیر ہیں، لیکن حضرت نے علم کے حوالے سے گفتگو زیادہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فخر کیا ہے میرے آقا علی نے تو علم کے حوالے سے، حالانکہ شجاعت کے حوالے سے امیر جملے فرما سکتے، سخاوت کے حوالے سے جملے فرما سکتے، لیکن کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رزین قسوت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال فإن المال یفنان قریب فإن العلم باق لا یزال۔ کبھی دیکھ کر فرماتے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم بطرق السماوات بطرق الارض۔ کبھی دیکھ کر فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ سکن سکا۔ یہ علم کے ڈنکے علی نے اس لیے بجائے تاکہ دنیا کبھی میرے استاد کو ان پڑھ نہ کہے۔ میں بتا رہا ہوں، ارے جس کا شاگرد اتنا بڑا عالم ہے اس کے استاد کا کیا مقام ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیں ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں جی۔ اب وہ طول و تفصیل اور وہ خود علم کے، وہ پاک پیغمبر کے وہ فیصلے اور وہ مناظرے جو پاک پیغمبر نے علمی دنیا میں بھی وہ بیان کیا، جس کو غیر مسلموں نے بھی لکھے۔ اب وہ طول و تفصیل میں تو اتنا گنجائش نہیں ہے، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں اگر آپ آخر تک متوجہ ہیں۔ جو دنیا کہتی ہے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیا میں محبت سے آپ کی اجازت سے میں اتنا دنیا سے پوچھ سکتا ہوں کہ اے دنیا والے، اگر پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، واقعاً آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں اس میں دوغلی پالیسی نہیں ہے، تو پھر جب نبی نے فرمایا ایتیونی بے قلم و کرتاس، کاغذ قلم دو میں تمہیں لکھ دوں، ارے جب وہ لکھنا ہی نہیں جانتے تھے پھر آپ دے دیتے نا قلم دوات، نہ دینا دلیل ہے اندر سے مانتے ہو کہ نبی لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ علم کے حوالے سے جتنا علم اس وقت کائنات میں ہے یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ اور پھر دوسری صفت جو ہے وہ ہے عصمت، معصوم ہونا۔ معصوم، عصمت، شاید آپ چھوٹے بچے کو بھی معصوم کہتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ معنی نہیں ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے، صاحب عصمت کا معنی یہ ہے ولادت سے لے کر شہادت تک اس سے کوئی گناہ نہ ہو، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ سہمن نہ نسیانن، نہ خطاً نہ عمدن۔ گناہ تو بڑی بات ہے، اس سے بھول چوک بھی نہ ہو، خطا بھی نہ ہو۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس کے قریب نہ نسیان آئے اور نہ ہذیان آئے۔ عصمت، معصوم۔ کاش دنیا جو ہے نبی کریم کو راویوں کی روایتوں سے نہ لیتی بلکہ قرآن کی آیتوں سے لیتی، اور تب پتہ چلتا کہ کس بلندی کا نام ہے رسول اللہ۔ جی یہی نور اول، نور رسالت، چلتا چلتا پاک اور طاہر اسلاب سے گزرتا ہوا صلب حضرت ہاشم میں پہنچا۔
اور صلب ہاشم میں جیسے پہنچا منتقل ہوا صلب حضرت عبد المطلب میں، اور یہاں پہنچا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ صلب حضرت عبداللہ میں چلا گیا، ایک حصہ نور وہی ہے اسی کے دو حصے بنے ہیں، اور ایک حصہ حضرت ابو طالب کے صلب میں چلا گیا. جو صلب حضرت ابو طالب میں چلا گیا وہ 13 رجب المرجب کو امامت کی شکل میں خانہ کعبہ میں ظاہر ہوا، اور جو صلب حضرت عبداللہ میں وہ نور کا حصہ چلا گیا وہ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو بی بی آمنہ کی گود کی زینت بنا. یا رسول جی. جب ولادت ہوئی پاک پیغمبر کی، سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کا وقت ہوا، اس وقت اتنا نور ساطع ہوا، نور کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھے. اور جس وقت ولادت ہوئی پاک پیغمبر کی، تاریخ اٹھائیں، کچھ واقعات خصوصی وہ صادر ہوئے. لکھا ہوا ہے کہ آتش کدائے فاران، 1000 سال سے ایک آگ جو ہے وہ روشن تھی، وہ بجھ گئی. دریائے سادہ وہ خشک ہو گیا. 14 کنگرے جی کیسر کے محلات کے ٹوٹ کے گرے زمین پر. کیوں؟ ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، پوجا کی جاتی تھی، آگ کی بھی، دریا کی بھی، ان کنگروں کی بھی. ولادت ہوئی پاک پیغمبر کی تو کنگرے بھی ٹوٹ کے گرے، دریا بھی خشک ہو گیا، آتش کدا بھی بجھ گیا. گویا زبان حال سے بتایا جا رہا ہے کہ نقلی خداؤں کو مٹانے والا آ گیا، اصلی خدا کو منوانے والا. جی دوستو، جتنا زیادہ ہو سکے وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر کی زندگی کو ایسے موقعوں پہ پڑھا جائے. دوستو، ایک مولانا جب آئیں گے وہ 1 گھنٹے کے اندر اس قدر بیان نہیں کر سکتے پاک پیغمبر کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. اور عشق میں اضافہ تب ہوگا جب پہلے معلومات ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک بعض دفعہ میں جاتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا ماحول تو بہت اچھا ہے گجرات، اور پھر وہ بھی مدینہ سیدہ جہاں علماء بھی ہیں اور خود جی سننے والے سامعین نورانی چہرے اور خود کتابوں کا مطالعہ کرنے والے. لیکن بعض اوقات میں جاتا ہوں بعض جگہوں پر تو وہ جی غیروں کو یہ موقع اعتراض کا ملتا ہے کہ شیعیان حیدر قرار تو رسول اللہ کو بہت کم مانتے ہیں، زیادہ تو وہ مانتے ہیں علی امیر المومنین کو. نہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کھلے لفظوں میں تشیع کی ایک تصویر پیش کر دوں. خدا کی قسم ہمارے نزدیک محور جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، ہمارے نزدیک مرکز جو ہیں وہ رسول اللہ ہے. ہم نے جی دوسرے لفظوں میں اگر کہہ دوں، اور وہ جملہ یہ ہے دوستو کہ ہمارے نزدیک کہ ہم نے جس کو مانا ہے وہ مانا ہی رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور جس کو چھوڑا ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے چھوڑا ہے. اس لیے تو مجھے کہنے دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. کاش یہ باتیں جو ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ پہ بھی واجب ہیں، آپ بھی امام کے سپاہی ہیں،
جہاں تشیع کے خلاف غلط نسبتیں ہو رہی ہے، غلط رپورٹیں ہو رہی ہیں، ہاں وہاں پہ چپ رہنا آپ کا حرام ہے۔ میرے سمیت جو ہے اٹھ کھڑے ہونا جو ہے واجب ہے، بتانا ہے کہ ہم نے جس کو مانا ہی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہم نے سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار تسلیم کیا، پر خدا جانتا ہے بی بی کے کہنے پر انہیں جنت کی عورتوں کی سردار نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی زہرا ہے۔ جو بھی عورت جنت میں جائے گی پہلے اسے کنیز زہرا بننا پڑے گا۔ ہم نے حسنین شریفین کو جوانوں نے جنت کا سردار مانا، پر دوستو یہ جملے دنیا تک پہنچائیے۔ حسنین کے فرمانے پر ان کو سردار جنت نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا۔ الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانوں نے جنت کے سردار ہیں، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا پہلے اسے حسنین کا رعایا بننا پڑے گا۔ بلکہ جملہ کہہ دوں، اگر کوئی جوان جو ہے ناراض ہو جائے بعد میں راضی کروں گا۔ میرا دوست، حتیٰ ایمان تشیع کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے امیر المومنین جیسی ہستی کو اپنا امام مانا، رہبر مانا، مرشد مانا، ہادی مانا، پر خدا گواہ ہے علی کے کہنے پر امام نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ مہربانی۔ رسول اللہ محمد۔ ہمارے نزدیک محور جو ہے وہ رسول اللہ ہے۔ ماننے نہ ماننے کا پیمانہ جو ہے، جی کس کو مانا کس کو نہیں مانا، قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو دے وہ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے روکیں رک جاؤ۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ کس نے رسول سے لیا اور کس نے رسول اللہ سے نہ لیا۔ معیار رسول اللہ ہے، بلکہ یوں کہہ دوں تشیع نام ہے، شیعت نام ہے رسول اللہ کے سامنے سر جھکانے کا۔ شاید بچے اس جملے کو نہ لے سکیں کہ نام جی نہ میرا دوست، حتیٰ ہمارا نام شیعہ خیر البریہ امام علی نے نہیں رکھا۔ آج معلوم ہونا چاہیے، ذہن دل دماغ میں جملہ بیٹھ جائے۔ ہمارا نام شیعہ کا حسن نے نہیں رکھا، امام حسین نے تجویز نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم سورہ بینہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہے، اصول دین کے معتقد ہیں، وعملوا الصالحات اور فروع دین کے کار بند اور پابند ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ، خیر اخیر ہے یعنی بریہ خشکی پہ رہنے والی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ہیں تو یہ اکمل ہیں تو یہ اشرف ہیں تو یہ۔ اس وقت نبی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے پیارے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے خیر البریہ جس کا قصیدہ جبریل لے کر آیا ہے، قرآن کی آیت ہے اولئک ہم خیر البریہ۔ اس وقت نبی کریم جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، اس وقت علی حیدر کرار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے نبی نے اور فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی یہ آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں جو قیامت میں کامیاب ہیں۔ لہذا ہم نے عقائد لیے تو رسول اللہ سے، اعمال لیے ہیں تو رسول اللہ سے، جزیات ہمارے پاس موجود ہیں من جانب رسول اللہ۔
اور پھر رسول اللہ کے بعد بھی ہم نے اپنی طرف سے جی نہ قیاس کی ہے نہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، محور جو ہے رسول اللہ ہے۔ اسی کو ہی اقبال پیش کرتے ہیں نا، بے مصطفیٰ بے رساں خویش را دین ہمیں اوست، گربے او نہ رسیدی تمام بولہ بھی است۔ ارے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دے، سارا دین مصطفیٰ ہے۔ اگر مصطفیٰ تک تو نہیں پہنچا پھر یاد رکھ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ ابو لہب کا دین ہے۔ جی مرکز رسول اللہ جی، اس لیے اقبال جو ہے دوسرے لفظوں میں جملے بدل کر کہتا ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست۔ اپنے آپ کو سمجھو کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ گئی وہ دنیا بھی کما گیا، وہ آخرت بھی کما گیا، وہ خشکی اور تری کی کل نعمتیں حاصل کر گیا کہ سینے میں مصطفیٰ ہے۔ جی کوشش یہ ہونی چاہیے نا جی، اس لیے ہم یہ جملے بعض اوقات جو ہیں ہم سمجھا نہیں پاتے اور دنیا جو ہے وہ الزام تراشیاں کرتی ہے جی، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم پیغمبر کو مانتے ہیں اس طرح کوئی اور نہیں مانتا۔ کہنے کے لیے تو ربائیاں ہر کوئی پڑھ دے گا، پر آئیں اس کے معتقد بھی ہونے چاہیے، زبان سے صرف جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوات۔ اللہم صلی بلغ العلا بکمالہ، پیغمبر جو ہے بلغا پہنچے، علا بلندیوں کو وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمالات کے سبب پہنچے ہیں ان بلندیوں تک جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ جبریل بھی رک گیا۔ کشفت دجا بجمالہ، ولادت ہوئی اور اندھیرے چھٹے، تاریکیاں جو ہیں ختم ہوئی ولادت پیغمبر پر۔ حسنت جمیع خصالہ، اس کی ہر صفت جو ہے ہر خصائل جو ہیں اتنا بلند ہے جی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ شاید میں متوجہ نہیں کر پا رہا، میں جملے کو بدلوں۔ دوستو آسان کرنا چاہتا ہوں، یہ جشن ہے، یہ مجلس نہیں، اور جشن جو ہے سننا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ جی ایک تو یہ بھائی جو ہیں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے، ویلیو ہے اس مووی کی جو آپ کے اوپر جبریل بنا رہا ہے، لہٰذا اس میں آپ کی تصویر بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ تصویر جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہونی چاہیے، نہ میرا دوست، اپنی تصویر جو ہے خوبصورت بنوا، مسکراتے ہوئے۔ پڑھنے والے کا کام ہے پڑھنا، آپ کا کام ہے خوش ہونا اور مسکرانا۔ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جی جب اللہ نے اس نور اول کو خلق کیا، علامہ باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب ذرا دیکھیے، اس کے اندر یہ جملے درج ہیں کہ مختلف حجابات میں اس نور اول کو رکھا گیا، اور ان مختلف حجابات میں اس نور اول نے تسبیح پڑھی۔ ہزار سال وہ پوری مدت بھی لکھی ہے، تسبیحاں بھی لکھی ہیں، پوری ڈیٹیل لکھی ہے، دوستو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آخر میں اس نور اول نے سجدہ کیا، سجدہ ہوا طولانی۔ عالم انوار کی بات کر رہا ہوں، عالم مادیت کی بات نہیں کر رہا۔ عالم انوار میں پیشانی پہ پسینہ آیا، لیکن وہ پسینہ عالم انوار کا تھا، یعنی عالم انوار میں نورانی پیشانی پر نورانی پسینہ آیا، اور جب اس کو صاف کیا تو اس کے قطرے بنے 1,24,000۔ چپ چاپ ساتھیوں عرض کر رہا ہوں، دنیا
یہ سمجھے کہ شیعت کے نزدیک مقام رسالت کتنا بلند ہے کہ جب عالم انوار میں نورانی پیشانی پہ نورانی پسینہ آیا، صاف کیا تو قطرے بنے 1,24,000، جب صاف کیا تو ارشاد رب العزت ہوا میرا حبیب یہ تیرا پسینہ جو ہے معمولی پسینہ نہیں ہے، میں تیرے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا کروں گا۔ اب ذہن میں اب یہ ذہن میں جملہ ٹکنا چاہیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا نورانی پسینہ۔ مدینہ سیدہ والے مومن قمی سے کیا سنو گے شان رسالت کہ آدم سے عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا نورانی پسینہ۔ ارے جس کے پسینے کا نام ہو یوسف، اب دنیا یہ سوال کرتی ہے مولانا ذرا بتائیں کہ کیا فرق ہے علی میں اور فلاں فلاں میں؟ میں کہتا ہوں تمہارا سوال ہی غلط ہے جی، سوال ہی تمہارا غلط ہے۔ سوال کرنا ہے تو یوں آ کر سوال کرو جی، مولانا سید مختار حسین نقوی سے جا کر یوں سوال کرو، مولانا بتائے کیا فرق ہے علی میں اور نبیوں میں؟ مولانا پھر بتائیں گے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا پسینہ، اور علی جو ہے آخری نبی کا پسینہ نہیں۔ نبی سینے کے ساتھ لگا کر کہتے ہیں یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اے علی تو میرا پسینہ نہیں، تو ہے میرا خون۔ انبیاء ہیں آخری نبی کا پسینہ، علی ہے آخری نبی کا خون۔ علی میں اور نبیوں میں اتنا فرق ہے جتنا خون اور پسینے میں ہوا کرتا۔ آئیے شان رسالت، اور پھر شان رسالت جتنا میں نے عرض کیا کہ بیان ہوگی اور دنیا کے ذہنوں میں مقام رسالت جو ہے دل میں جگہ یہ مقام کرے گا تو تب پتہ چلے گا کہ اولنا محمد اور آخرنا محمد جی۔ تشنا موضوع کو نہیں چھوڑنا چاہیے جی۔ آئیں اس امام صادق کی جی فضیلت کا بھی ایک تذکرہ ضرور ہو جائے۔ جو ذہن تیار ہیں تو چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جی میرے دوست، ہمارے نزدیک جو مقام نبی کا ہے، نبوت والی صفت کو ہٹا دو، کیونکہ آخری نبی آ چکے اور ختم نبوت کا اعلان ہو چکا۔ آخری نبی جی، نبوت کے علاوہ جیسا نبی ویسا وسیع، یعنی جو فضائل و صفات نبی کے وہی صفات و خصائل اس کے وسیع۔ لہذا آپ نبی کا علم جو ہے پڑھیں پیش کریں تو اسی طرح بے عینے ہی وہی علم جو ہے جو نبی کے پاس وہ یکے بعد دیگرے منتقل ہوا بعد والے امام کی طرف، پھر اس سے پھر بعد والے امام کی طرف۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف ہم تو آپ کو سرکار علی کا علم سناتے ہیں نا دوستو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا علم جی ہاں جو علی کا علم ہے وہی علم امام مہدی ہے۔ جو صفات اور فضائل نبی کریم کے نبوت والی صفت ہٹا دے تاکہ کوئی بعد میں اعتراض بھی نہ کرے اور حقیقت یہ مس یوز بھی کبھی نہ ہونے پائے۔ یہ مسئلہ جو ہے کلیئر پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے نزدیک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آخری نبی کے علاوہ سرکار علی سب نبیوں سے افضل ہیں آخری نبی کے علاوہ، اس لیے کہ نفس رسول ہے علی۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے انفسنا وانفسکم، ایک باب ہے پورا چیپٹر ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے دنیا نے کہنے کے لیے تو کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ،
ہمیں کتاب کافی ہے، جبکہ نبی نے فرمایا کہ کتاب تنہا کافی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ لازم و ملزوم ہیں ثقلین۔ قرآن سمجھنا ہوگا تو دوسرا سیکل جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے دوستو، میں کیا آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں محبت سے، مناظرے سے ہٹ کر، جی اللہ نے یہاں یہ راز رکھ دیا ہے قرآن میں کہ نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، لیکن رکعتیں جو ہیں قرآن میں بیان نہیں کی۔ پتہ نہیں قرآن پڑھنے والے اس جملے کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں۔ روزہ جو ہے بالکل واجب، کتب علیکم الصیام، پر روزے کے احکام، جزیات، واجبات، محرمات، مکروہات قرآن کے اندر نہیں رکھے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آ گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کی جزیات جو ہیں وہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو محتاج کر دیا کہ قرآن سمجھنے میں در اہل بیت پہ آئے، اور یہی وجہ ہے قرآن میں جتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے اس ٹائم آپ سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن کے جتنے مطالب جی مجمل تھے یا مبہم، اہل بیت کی زبان پاک سے وہ بیان ہو گئے، تفاسیر میں موجود ہیں، اور آپ ان سے استفادہ کریں۔ بلکہ جملے کو یوں بدلوں کہ امام صادق دیکھ کر فرماتے ہیں، جی حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ امام صادق کے شاگرد ہیں، اور خود کہتے ہیں 2 سال جو انہوں نے یہاں علم حاصل کیا، کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں، میں ہلاک ہو جاتا۔ امام مالک بھی شاگرد ہیں امام صادق کے، یہ مدینے کے ہیں، اور امام ابو حنیفہ بھی، باقی 2 امام جو اور ہیں وہ انڈائریکٹ شاگرد ہیں، ڈائریکٹ امام صادق کے وہ 2 امام شاگرد نہیں، لیکن آئیں۔ اور امام ابو حنیفہ سے جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کتنا ہے، عمر آپ کی کتنا ہے، تو دیکھ کر کہتے ہیں میری عمر 2 سال ہے۔ پوچھنے والا کہتا ہے کہ لگ بھگ آپ کی عمر 60 سال کے قریب، اوپر نیچے اتنا ہوگی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 2 سال۔ دیکھ کر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میری اصل عمر ہے ہی وہی 2 سال جو میں نے امام صادق کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ جی وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، نصیب کی باتیں ہیں آپ کے جی ہاں گفتگو کے لیے میں یہ جملہ عرض کروں کہ امام ابو حنیفہ سے امام دے کر فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ اہل عراق کو فتویٰ دیتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں بڑے ادب سے پیش کرنا چاہتا ہوں، جی کہتے ہیں ہاں بالکل۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پھر تیرا مدرک کیا ہے، ماخذ کیا ہے، یہ احکام یا عقائد آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہاں سے لے کر، جہاں سے لیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے منبع، مدرک، ماخذ، جی کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ دیکھ کر کہتا ہے من القرآن، میں قرآن سے لے کر بیان کرتا ہوں۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں کیا تجھے قرآن کا علم ہے؟ قرآن کے اندر تو ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہے، اور جب تک ان آیتوں کا علم نہ ہو تو پھر انسان کس آیت سے کیسے سمجھے گا؟ ممکن ہے وہ آیت منسوخ ہو۔ کون تجھے علم ہے کون سی آیت محکم ہے، کون سی متشابہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ متشابہ کا ترجمہ جو ہے محکم کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ تجھے علم ہے کہ عام کون سی ہے آیت اور خاص کون سی ہے، مطلق کون سی ہے اور مقید کون سی؟ کہتے ہیں نعم مجھے علم ہے۔ جی آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ امام صادق دیکھ کر فرماتے ہیں اگر آپ کو علم ہے قرآن کی ان آیات کا تو پھر ذرا یہ بتائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدرنا فیہا السیر لیالیا و ایاما آمنین،
قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس خطے کے سفر کو امن قرار دیا ہے. رات ہے تو تب بھی امن، دن ہے تو تب بھی امن. ہر سفر کرنے والا اس خطے میں امن سے سفر کرتا ہے. امام فرماتے ہیں ذرا یہ بتا، یہ آیت کون سے خطے کو بیان کر رہی ہے؟ دیکھ کر فرمانے لگے مکے اور مدینے کے درمیان. آپ جانتے ہیں مکے اور مدینے کے درمیان 480 کلومیٹر کا راستہ ہے. جی یہ وہ ٹکڑا ہے جس کو قرآن جو ہے جی یہی قدرنا فیہ السیر لیالیہ و ایاما آمنین. امام صادق دیکھ کر فرماتے ہیں اگر مراد اس آیت سے مکے اور مدینے کے درمیان والا ٹکڑا ہے تو تجھے علم ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان کتنے حاجیوں کو لوٹا گیا. تو جی آج کل تو یہ سفر جو ہے بدل گئے، یہ بسوں کے سفر اور محفوظ سفر ہو گئے، لیکن پہلے جب پیدل سفر ہوتے تھے تو کتنے حاجیوں کو لوٹا گیا، کتنے مسافروں کو قتل کر دیا گیا، کتنا سامان جو ہے چھین لیا گیا. قرآن کیا غلط کہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا قرآن غلط نہیں کہتا تو پھر یہ ٹکڑا کون سا ہے جس میں رات کو بھی امن دن کو بھی؟ فرمانے لگے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر آپ کو علم اس آیت کا اگر نہیں ہے تو ذرا یہ بتائیں کہ قرآن کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس کے اندر آ گیا وہ امن پا گیا. آیتیں تو آپ کو بھی یاد ہے نا. ومن دخلہ، امام صادق فرما رہے ہیں من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس کے اندر آ گیا امن پا گیا. یہ کون سی جگہ مراد ہے آیت سے؟ فرمانے لگے یہ خانہ کعبہ مراد ہے. تو امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر اس سے مراد خانہ کعبہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، تو پھر ذرا یہ بتائیں کہ پھر عبداللہ بن زبیر اور سعید بن جبیر کو یہاں قتل کیوں کیا گیا؟ ان کو تو قتل کر دیا گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ من دخلہ کان جی امن ہے. دیکھ کر فرمانے لگے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے. امام فرماتے ہیں پھر قرآن کا علم نہیں اور پھر احکام اہل عراق کو عقائد اور احکام کیسے بیان کرتا ہے. دیکھ کر فرمانے لگے کہ میں قیاس سے احکام لیتا ہوں، قیاس سے احکام جو ہے استنباط کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ تجھے تو علم ہے نا کہ قیاس سب سے پہلے جس نے کی تھی وہ شیطان تھا، جس نے کہا کہ آدم کو اے اللہ آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، آگ افضل ہے مٹی سے. اس نے قیاس کیا، کہا کہ نہیں میں قیاس سے جو ہے احکام جو ہے استنباط کرتا ہوں. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر قیاس سے ہی احکام شریعت کو تو استنباط کرتا ہے تو پھر ذرا یہ بتا نماز افضل ہے تیری قیاس میں یا روزہ افضل ہے؟ آپ بھی احکام پڑھتے ہیں، مطالعہ ہے، علمی چہرے ہیں میرے سامنے. نماز فضیلت میں زیادہ ہے یا روزہ فضیلت میں زیادہ ہے؟ دیکھ کر فرمانے لگے کہ نماز جو ہے زیادہ افضل ہے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اگر نماز زیادہ افضل ہے تو نماز ہر مہینے ہر عورت کی نماز جو ہے 8 دن 7 دن رہ جاتی ہے، پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے نمازیں بھی اس کی رہ جاتی ہیں. اگر ماہ رمضان آ جائے تو روزے بھی اس کے رہ جاتے ہیں. اور شریعت کہتی ہے کہ جتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں ہر مہینے پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت کو وہ نمازیں معاف ہیں، لیکن روزے معاف نہیں ہیں. روزوں کی قضا واجب ہے. اگر نماز افضل ہے تو معافی کیوں؟ روزہ کم ہے تو قضا واجب کیوں؟ دیکھ کر فرمانے لگے کہ لا ادری، لا الہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اچھا پھر ذرا یہ بتا کہ قتل جو ہے وہ زیادہ سخت ہے قتل کا گناہ یا زنا کا گناہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے؟
جی قیاس کی بات ہو رہی ہے. اب وہ ٹائم ہوتا تو قیاس کی تعریف بھی کرتا, قیاس کی مثالیں بھی میں پیش کرتا کہ قیاس کیا ہے. اسلام میں قیاس نہیں ہے, کرنے والے کر رہے ہیں. جی قتل زیادہ گناہ ہے یا زنا؟ دیکھ کر فرمانے لگے کہ قتل جو ہے وہ زیادہ گناہ ہے. اب جملہ سننا, امام صادق دیکھ کر فرماتے ہیں اگر قتل زیادہ گناہ ہے تو قتل کے ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں. زنا کے ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ضروری ہے. اگر قتل شدید ہے تو وہاں 2 گواہ کیوں؟ زنا کم ہے تو اس پہ 4 گواہ کیوں؟ پورا چیپٹر ہے, اس کو پڑھیے. اب وہ طول و تفصیل میں چلا جاؤں, ٹائم زیادہ خرچ ہو جائے گا. بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے پوری ڈیٹیل اسی چیپٹر کی لکھی ہے. اور آپ شاید اگر وہ عربی نہیں دیکھ سکتے تو اردو والی کتاب ایک علامہ حسن بجاڑے کی کتاب ہے, تفسیر انوار النجف جلد اول, ذرا وہ دیکھیے, اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے. امام دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ تیری قیاس کیا کہتی ہے کہ پیشاب کا قطرہ زیادہ نجس ہے یا وہ مادے کا قطرہ, منی کا قطرہ؟ کہنے لگے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے. امام فرماتے ہیں کہ پیشاب کے خارج ہونے پر شریعت نے اس جگہ کو دھونا کافی سمجھا ہے, دھو کافی, لیکن اس مادے کے خروج پہ شریعت نے کہا ہے کہ غسل واجب ہے. اگر یہ قطرہ پیشاب کا زیادہ نجس ہے تو دھونا کافی کیوں اور وہاں پر غسل واجب کیوں؟ پوری ڈیٹیل دیکھ کر کہنے لگے لا ادری, مجھے علم نہیں ہے. پوری ڈیٹیل ہے, وہ ڈیٹیل کی طرف تو نہ جا سکا. دیکھ کر کہنے لگے کہ میں حدود قصاص دیات کے مسائل زیادہ جانتا ہوں کہ قتل کے بدلے قتل, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, آنکھ کے بدلے آنکھ. امام فرماتے ہیں اگر کوئی نابینا شخص شرارت کرے اور کسی بینا آنکھوں والے کی آنکھیں نکال لے, نابینا شرارت کرے ہاں اور بینا یعنی آنکھوں والے کی آنکھیں نکال دے, تو یہاں پر حکم کیا ہوگا؟ یا ایک اپاہج جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ سالم آدمی کی ٹانگیں کاٹ دے, تو یہاں ٹانگ کے بدلے ٹانگ, آنکھ کے بدلے آنکھ. اس کی تو آنکھیں نہیں, اس کی تو ٹانگیں پہلے سے ہے ہی. پوری ڈیٹیل ہے دوستو, طول و تفصیل میں تو نہ جا سکا. کہنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو ہے بغیر بارے سے قرآن کے دنیا جو ہے امام تو بن سکتی ہے, لیکن شریعت جو ہے وہ بتائے گا جس کے متعلق نبی یہ فرمائے انا مدینۃ العلم علی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا در ہے. علم لینا ہے نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ, بس علی کے پاس آؤ. خود امام صادق نے اپنے شاگرد جو ہیں وہ تیار کر رکھے تھے. اب وہ طول و تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن خود پڑھیے گا کہ اب جو بھی آدمی آتا, ایک شام سے بندہ آیا, دیکھ کر کہتا ہے قرآن کے متعلق امام صادق سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. امام دیکھ کر فرماتے ہیں حمران ذرا ادھر آئیں. آ گئے. مولا حکم. فرمایا یہ شامی آیا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو ہے میرے سے بات کرنا چاہتا ہے, اسے ایسا مطمئن کر کہ کوئی پہلو جو ہے تشنا نہ رہ جائے. وہ دیکھ کر کہتا ہے نہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا, بات آپ سے کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے قرآن کا کوئی اتنا علم ہے کہ میں آپ کو چپ کرا دوں گا. امام صادق فرماتے ہیں تو میرے اس شاگرد حمران کو چپ کرا گویا تم نے صادق کو چپ کرا دیا. یعنی اتنا امام کو کوئی یقین ہے اپنے اس شاگرد پہ. پھر ایک اور آیا ہے, دیکھ کر کہتا ہے سی میں فقہ پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. فرمایا زرارہ آ جاؤ ذرا اس کے ساتھ جو ہے ذرا بحث کرو. کہتا ہے سی میں آپ کے ساتھ. امام فرماتے ہیں تو اس کو چپ کرا, میں تجھے انعام دوں گا. جی اسی طریقے سے پورا ایک باب ہے. جی عقائد کے حوالے سے ایک اور آدمی آ گیا بحث کرنے. امام نے فرمایا ہشام بن حکم, یہ شاگرد ہے امام کا. فرمایا ہشام جو بھی دلیل پیش کرتا ہے یہ ہشام نہیں پیش کر رہا, یہ جعفر صادق پیش کر رہا. پورے ایک چیپٹر ہے
امام صادق نے جی ہاں یہی وجہ ہے دوستو کہ ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے. وہ فقہ جو رسول اللہ نے پڑھانی تھی, رسول اللہ کو موقع نہ مل سکا, دنیا کے وہ پورے حالات آپ کے سامنے, امام علی جو ہے وہ بھی اس طرح نہ پڑھا سکے, یا کہ حسن امام حسین جی یہ موقع ملا ہے امام باقر امام صادق کو. دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی, بنی عباس کی حکومت آ رہی تھی, وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے, اور بنی امیہ والے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں تھے, وہ گتھم گتھم میں لگے ہوئے تھے. امام باقر امام صادق کو یہ موقع مل گیا اور مدینے میں یونیورسٹی کھول دی. 4000 شاگرد ایٹ اے ٹائم پڑھنے والے, جس کے پاس دنیا کا ہر علم سیکھتے تھے, اس کا نام ہے جعفر صادق. جابر بن حیان یہ شاگرد ہے, کیمیاء دان, سائنس دان, بڑے بڑے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علم دین, بلکہ جی علم دین کے علاوہ جتنے علوم کی قسمیں تھیں امام صادق نے شاگرد تیار کیے. پورا باب ہے. بس میرے دوستو میں کافی ٹائم بھی لے گیا, لیکن پھر گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے موقعوں پر جی خود معصوم کی زندگی پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ ضرور مطالعہ کریں. میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور نوجوان جی ان کی خدمت میں گزارش تب پتہ چلے گا جی, ورنہ دنیا جو ہے وہ رسول اللہ کو جی اپنے جیسے قیاس کر کے جی دنیا کو پیش کرے گی. اگر آپ توجہ کریں تو ٹائم تو نہ رہا, لیکن میں ایک قصیدہ پڑھ دوں شان رسالت میں, آخر تک متوجہ ہیں ذہن جی ہاں, چہرہ جو ہے رنگت بدلنی چاہیے, بول سکتے ہیں تو بولے, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائے, سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو کہے جی, جبریل کی مووی میں خوبصورت تصویر بنوا سکتے ہیں تو بنوائے جی, اور بھی زیادہ نہیں تو کم از کم چہرے کی رنگت جو ہے وہ ضرور بدل دے. دنیا کو کہہ دے ہمارے رسول وہ ہیں. یہ دنیا اگر رسول اللہ کو سمجھنے میں مخلص ہے, دوغلی پالیسی اگر نہیں ہے تو کہہ دو کہ رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو راویوں کی روایتوں میں نہ جاؤ, بلکہ قرآن کی آیتوں میں آ جاؤ. ہمارے رسول وہ ہیں جو الف سے انا آتینا کل کوثر ہے, جو بے سے بشیر النذیرہ ہے, جو تے سے تل کر رسل فضلنا بعضم علی بعض ہے, جو سے سما اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے, جو جیم سے جاہدوا فی سبیل ہی ہے, جو ہے سے حولہ لنوریہ بیٹھے ہیں. ہمارے رسول وہ ہیں جو خیس خاتم النبیین ہیں, دل سے داعین اللہ باذنہ ہی ہیں, سال سے ذکر رسول ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, رے سے رحمت للعالمین ہے, زے سے زینت دارین ہے, سین سے سراجا منیرا ہے, شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا. میرے ساتھ پڑھتے ہیں, قرآن ہے نا, میرے ساتھ جی پڑھے نا. ہاں ہمارے رسول کون ہے؟ زہرا کا بابا کون ہے؟ حسنین کا نانا کون ہے جی, جو سین سے سراجن منیرہ ہے, شین سے شاہدوں و مبشروں و نذیرہ ہے, سوا سے صراط مستقیم ہے, سوا سے ضحیٰ واللیل اذا سجا کا مصداق ہے, تو اسے تاہا ما انزلنا القرآن لتشقیٰ ہے, سو اسے ظہیرا للمؤمنین ہے, عین سے عندہ مفاتیح الغیب ہے, غین سے غیب السماوات والارض ہے, فیسے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مصداق ہے, کب سے قد جاؤکم من اللہ نور و کتاب مبین اسی کی شان ہے, کب سے کونوا مع الصادقین اسی کی عظمت ہے, لام سے لولا کا لما خلقت الافلاق اسی کا خطاب ہے, نون سے نون والقلم نور السماوات والارض اس کی نعت ہے, نیم سے میت الرسول فقد عطا اللہ اس کی اطاعت ہے, واو سے ولی رب العالمین اس کی ولایت ہے, اے سے حلق اول الانسان ہین من الدہر لم یکن شیء مذکورا اس کے قصیدے ہیں, اور یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس کی شان ہی شان ہے.
محمد وعلی۔ نہیں ابھی بھی کچھ دوست جو ہیں شاید خاموش ہیں جی، یا وہ لطف اندوز نہ ہو سکے جی، ان کے لطف اندوز ہونے کے لیے، ایمان کی تر و تازگی کے لیے، مزید جشن کے ماحول اور میلاد کو میلاد بنانے کے لیے میں دوسرا قصیدہ پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اور میرا دوست، ہمارے رسول اعظم وہ ہیں جس کا چہرہ الشمس وضحاها، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جس کی آنکھیں وما ذاق البصر ہے، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، جس کے ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ہے، جس کا سینہ علم نشر لک صدرک کا مصداق ہے جی، جس کا دل نزلہ علی قلب کے تحت اصل قرآن ہے، جس پہ درود کا حکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے، جس کی ابتداء سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، جس کی انتہاء سفر دنا فتدلی فقابا قوسین او ادنا ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماشاءاللہ آپ نے ماحول بنا لیا جی، میں بھی سمیٹ رہا ہوں۔ یعنی دوستو، ایک ہے سورت رسول، ایک ہے سیرت رسول۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کے قصیدے پڑھے یہ ہے سورت رسول، نبی نے جو کام کر کر کے اپنی امت کے حوالے کیے یہ ہے سیرت رسول۔ جملے کو آسان کروں جی بچے بھی لے لیں، جو اللہ نے دیا جی وہ ہے سورت رسول، جو نبی نے امت کو دیا یہ ہے سیرت رسول۔ جاگ رہے ہو تو جملہ کہتا ہوں، اور میرے دوستو یہ جو میں نے قصیدے پڑھے قرآن کے آپ نے چپکے سے سنے، یہ سب ہیں سورت رسول۔ جملہ بدلوں، یہ واللیل کی زلفیں یہ ہے سورت رسول، نبی نے یہ زلفیں جن کے ہاتھوں میں تھمائیں یہ ہے سیرت رسول۔ نبی کے کندھوں کا قصیدہ جی یہ ہے سورت رسول، نبی نے ان کندھوں پہ جن کو سوار کیا یہ ہے سیرت رسول۔ نبی کے پاؤں کا قصیدہ یہ ہے سورت رسول، جس کی آمد پہ تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو جائیں۔ آئیے، کاش دنیا جو ہے جی، دنیا اور مفتیان اعظم مفتیان اسلام جی سورت رسول بھی دنیا کو بتاتے اور سیرت رسول بھی دنیا کو سناتے، دنیا کو پتہ چلے کہ پیغمبر کی صورت کیا ہے اور رسول کی سیرت کیا ہے، پیغمبر کی زندگی کے کس کس پہلو کو پیش کیا جائے۔ آئیں 24 معجزے کتب میں لکھے ہوئے ہیں نبی کریم کے جسم مبارک کے، صرف نبی کے جسم کے 2000 معجزے جی، کسی نبی کو 10 معجزے ملے، کسی کو 20 ملے، لیکن ہمارے نبی ہیں جن کے پاس 2000 معجزے، 24 معجزے تو صرف جسم کے لکھے گئے۔ لکھا گیا کہ پیغمبر وہ ہیں جن کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ اہل سنت نے لکھا کتابوں کے اندر۔ پیغمبر رسول اعظم وہ ہیں کہ جب چلتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے۔ پیغمبر وہ ہیں جی جن کا دل جو ہے کبھی نہیں سوتا تھا۔ لکھا ہے کہ پیغمبر جس گلی سے گزر جاتے 3 دن خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر جی مٹی پہ پاؤں رکھتے تو نشان نہیں لگتا تھا، پتھر پہ رکھتے تو نشان لگتا تھا۔ پورا پاک ہے اور
پھر قرآن تو عظیم دائمی معجزہ ہے جی ہاں یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کو جو معجزے ملے چپ چاپ ساتھیو وہ زمانے کا توڑ ملا. حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری کا عروج تھا, اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تو جادو کا توڑ دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب جو ہے عروج پہ تھا, لیکن جب حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو توڑ دیا کہ وہ تو مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں, تو باذن اللہ مردوں کو زندہ کر. جی اب جب آخری نبی کو اللہ نے بھیجا تو دوستو مکے میں عربوں میں دو چیزیں عروج پہ ڈنکے بج رہے تھے. فصاحت و بلاغت میں انہوں نے بڑے کتابیں اشعار, متنبی, حماسہ, مقامات حریری, بڑی بڑی کتابیں بیت اللہ میں لٹکا دیتے, کہتے ایسے قصیدے سوا مول کا کہ کوئی ہے تو لے آئے. کہتے تھے یہ تو کون ہے, یہ عجم, عجم کا معنی ہے گونگے, یہ گونگے ہیں, صاحب فصاحت ہیں تو ہم, صاحب بلاغت ہیں تو ہم. ڈنکے بجا رہے تھے اور پھر شجاعت کے لیے اپنے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. تلوار کے دھنی ہیں تو ہم, شجاع ہیں تو ہم, نٹر ہیں تو ہم. اللہ نے جب اپنے حبیب کو مکے میں بھیجا, میرا رسول تو مکے میں جا, اگر عرب تیرے مقابلے میں آئے, اگر فصاحت و بلاغت پیش کرے تو آپ قرآن پیش کر دینا, اور اگر وہ شجاعت پیش کرے تو آپ حیدر کرار پیش کر دینا. بس میرے دوستوں میں زیادہ ٹائم لے گیا, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. ہم کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں, گارنٹی یہ نہیں ہے, گارنٹی یہ ہے نبی فرمائے یہ میرے غلام. ہم کہتے ہیں ہم نوکر رسول, ہم عاشق رسول, جی گارنٹی یہ ہے نبی مہر لگائیں اور فرمائے یہ میرا نوکر ہے, یہ میرا عاشق ہے. اپنے آپ کو جو سدھارے, یوں سنوارے, جی کہ امام صادق بھی تصدیق کر رہی ہیں, رسول صادق بھی تصدیق کر رہی ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.